معزز سامعین، ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے دل کی گہرائیوں سے سلسلہ تلاش حق میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویسے آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس سلسلہ تلاش حق میں آپ علامہ ابراہیم یوسف کے پیغامات سے فیضیاب ہوتے ہیں جو انہوں نے مختلف موضوعات پر بیان فرمائے ہیں۔ علامہ ابراہیم ویسے کسی تعارف کے محتاج تو نہیں، مگر ہم پھر بھی اپنے سامعین کے گوش گزار کر دیں کہ آپ فقہ، احادیث، تفسیر، تاریخ، فلسفہ، مذہب اور لسانیات پر اعلیٰ قسم کی دسترس رکھتے ہیں۔ محترم سامعین، آج جس موضوع پر علامہ صاحب اپنے پیغام سے ہمیں نوازیں گے اس کا عنوان ہے سیدنا عیسیٰ المسیح اور شریعت خداوندی۔ تو لیجیے سامعین، آپ کی خدمت میں محترم علامہ ابراہیم یوسف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ جو پچھلی دفعہ کچھ عرض کیا تھا اس پہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اور وہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ سیدنا مسیح نے یہ فرمایا کہ میں توریت یا انبیاء کرام کے صحائف کی تعلیم کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، میں انہیں پایہ تکمیل تک پہنچانے آیا ہوں۔ لیکن اس کے بعد جو ہمارے تراجم میں عبارت نقل ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسے عملی طور پر منسوخ فرما رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں تم سے یہ کہا گیا تھا، میں یہ کہتا ہوں، تم سے یہ کہا گیا تھا، اور اٹھا کے عبارت ایک نقل کر دیتے ہیں توریت کی، اور اس کے بعد کہتے ہیں لیکن میں تو اب یہ کہہ رہا ہوں۔ تو معلوم ہے کہ دونوں عبارتوں میں تضاد ہے کہ جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل خود بھی نہیں فرما رہے ہیں۔ تو حال ایک شک ہے جو ذہن میں ابھرتا ہے۔ جب آپ یونانی زبان کو سامنے رکھتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ یونانی کا مفہوم کیا ہے، تھوڑا سا اس وقت میں ہم پہنچ جاتے ہیں تو اس زمانے میں طریقہ کار لوگوں کا کیا تھا، اپنی عبادت گاہوں میں یا یہودی اپنی مسجدوں میں، سینیگاگس میں کیا کرتے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوتا تھا پہلے تقریر کرنے کے لیے، تو اسی سینیگاگ میں ایک اور شخص ہوتا تھا جس کو خزان کہتے تھے، یعنی خزانچی آپ اس کو کہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد خزانہ یہ ہوتا تھا کہ توریت کا ایک نسخہ رکھا ہوتا تھا اسکرول کی صورت میں، تمہار کی شکل میں لکھتا ہوا، اور وہ دونوں طرف سے لکھتا ہوا ہوتا تھا، تو اس دن کی جو ریڈنگ ہوتی تھی وہ اگر آپ اس کو یوں کھولیں تو وہ سامنے نکل آتی تھی، جو کہ کالمز کی شکل میں ہوتی تھی۔ تو وہ خزان وہ نسخہ تھما دیتا تھا مقرر کو، مقرر صاحب اس کو کھولتے تھے، اسے پڑھتے تھے عبرانی میں، اس کا آرامی زبان میں ترجمہ کرتے تھے، اس کو لپیٹ کے واپس اس کے حوالے کر دیتا تھا، وہ اس کو آگے کھسکا کے رکھ دیتا تھا کہ اگلے ہفتے کو یہ پڑھنا ہے، اور تالا لگا کے بند کر دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ تفسیر کرتا تھا اور تشریح کرتا تھا۔ یہ یہودیوں کا ایک دستور تھا، اور آج تک یہ ان کے سینیگاگس میں اب بھی یہی ہوتا ہے، وہ یہی کام کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو کہا گیا کہ میں نے تم نے یہ سنا ہے کہ سن چکی ہو کہ ابھی لوگوں سے یہ کہا گیا تھا، یونانی زبان میں جو ٹینس استعمال کیا گیا ہے وہ ایسا ٹینس ہے جو اردو میں نہیں ہوتا، وہ ایئرسٹ ٹینس ہے، وہ ویسا ہی ہے جیسے عربی میں فعل مضارع ہے کہ وہ حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے، کہ یعلمون وہ جانتے ہیں، جانیں گے، جانتے رہتے ہیں، جانتے رہیں گے۔ آدمی عذاب میں ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ تھوڑی سی میں گرامر کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اردو میں ہمارے یہاں 3 قسم کے فعل ہیں، اور جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو یہ حرکت لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فعل ماضی ہے، فعل حال ہے، اور فعل مستقبل ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ اردو میں یہ صیغے ہیں ہی نہیں۔ ایک محترمہ ہے جن کا نام سونیا چرنکووسکا ہے، روسی ماہر لسانیات ہیں، انہوں نے اردو کے صیغوں پہ کچھ کام کیا ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں لاہور جا رہا ہوں تو یہ فعل حال ہے، فعل ماضی ہے، فعل مستقبل ہے، آپ کہیں گے کہ آپ گرامر کے اعتبار سے یہ فعل حال جاری ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ صاحب آپ کب لاہور جا رہے ہیں، اور میں نے کہا کہ میں کل لاہور جا رہا ہوں، اگرچہ میں جا رہا ہوں استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس وقت میں نہیں جا رہا ہوں، کل جاؤں گا، اس لیے یہ فعل مستقبل ہے۔
اور اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں اگلے سال لاہور جا رہا ہوں، آپ کا کوئی کام ہے تو بتا دیجیے، تو یہ بہت ہی دور کا مستقبل ہے۔ آپ اس سے راستے میں ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، بستر اٹھا کے میں کہہ رہا ہوں میں لاہور جا رہا ہوں، تو میں اس پروسیس میں شامل ہو گیا ہوں، لیکن ابھی تک یقین سے آپ کہہ نہیں سکتے کہ میں لاہور جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں۔ میں اگر ریل کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور ابھی ریل اسٹارٹ نہیں ہوئی اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ لاہور جا رہا ہوں، تو مجھے یقین تو ہے کہ میں لاہور جا رہا ہوں، لیکن پورے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ گاڑی چلے گی بھی کہ نہیں چلے گی۔ جب گاڑی اسٹیشن سے روانہ ہو گئی اور آپ نے کہا کہ صاحب کہاں جا رہے ہیں، میں نے کہا لاہور جا رہا ہوں، تو اب واقعی میں لاہور جا رہا ہوں، اب فعل حال جاری ہے۔ اس سے پہلے کوئی فعل حال جاری تھا ہی نہیں، یا فعل مستقبل تھا، یا فعل حال تھا، یا توقع تھی۔ تو ہم نے اٹھا کے وہ انگریزی والا جو ہے پریزنٹ پاسٹ فیوچر والا اردو پہ چسپاں کرنے کی کوشش کی، تو ہم نے کچھ لطیفے پیدا کیے۔ یہی کام ہم نے یونانی اور عبرانی کے ساتھ کیا۔ پھر جب ترجمہ کرنے بیٹھے تو ہم نے کہا کہ یہ کون سا فعل بنتا ہے، یہ بنتا ہے، ایسا ترجمہ کرنا۔ اس وقت جو نئی تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے 3 فعل نہیں ہیں بلکہ صرف 2 فعل ہیں، ایک ریالس ہے اور ایک ارریالس ہے، ایک حقیقت پر مبنی ہے اور ایک حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ مثلا میں نے کھانا کھا لیا ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ ایک کام ہو چکا ہے، لیکن کھانا کھا رہا ہوں، کھانا کھاؤں گا، کھانا کھا لیا جائے گا، کھانا کھاتا رہوں گا، کھانا کھاتا ہوں، یہ سارے کے سارے ارریالس ہیں کیونکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کام مکمل ہوا ہی نہیں۔ یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک فعل تمام ہے اور ایک فعل ناتمام ہے۔ یہاں پر یونانی زبان میں وہ ارریالس یا فعل ناتمام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم سن چکے ہو بلکہ تم سنتے رہتے ہو، پہلی ذہن بات، کیونکہ جو حوالہ ہے وہ توریت کا ہے، جو لوگ سامنے بیٹھے تھے انہوں نے نہیں سنا تھا حضرت موسیٰ کی زبانی، وہ کسی اور سے سن رہے تھے۔ مسیحیوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے سینیگاگز میں، تمہاری عبادت گاہوں میں، تمہاری مساجد میں وہ جو مولوی جب بیٹھتا ہے توریت کھول کے تو وہ تمہیں کچھ سناتا رہتا ہے، تو وہ جو تمہیں سناتا رہتا ہے وہ کچھ حوالہ پیش کرتا ہے اور اس کے بعد تشریح کرتا ہے، اس حوالے کے خلاف نہیں لیکن اس تشریح کے خلاف مسیح کا یہ سارا رد عمل تھا کہ وہ جو تشریح کر رہے تھے وہ غلط تھی۔ بس اسی میں ایک جگہ یہ ہے کہ تم یہ سنتے رہتے ہو کہ یہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے نفرت، عداوت، لیکن جب آپ توریت اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر صرف اتنے الفاظ ہیں کہ اپنے پڑوسی سے محبت ہے، یہ الفاظ ہیں ہی نہیں کہ اس سے عداوت ہے۔ پھر یہ اس زمانے کے مولویوں کی یہ تعویل اور تشریح تھی کہ بھائی کہا گیا ہے کہ پڑوسی سے محبت رکھنا ہے، تو جب محدود کر دیا خدا نے پڑوسی سے محبت کو، تو جو پڑوسی نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے؟ اس سے دشمنی رکھنا ہے، تو کیا کریں گے؟ تو یہ اس تعویل کے خلاف رد عمل ہے، توریت کے خلاف رد عمل نہیں ہے، حکم الہی کے خلاف رد عمل نہیں ہے، بلکہ یہ تفسیر مولوی کے خلاف رد عمل ہے کہ وہ جو تفسیر کر رہا ہے، تعویل کر رہا ہے، وہ اس کو غلط معنی پہنا رہا ہے۔ حضرت نے یہ کہا کہ تم یہ سنتے رہتے ہو کہ پہلے لوگوں سے، تمہارے آباء و اجداد سے یہ کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اتنا ہی حکم ہے وہاں پر اگر آپ توریت اٹھا کے دیکھیں، آگے والے الفاظ، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، وہاں پر خروج میں یہ الفاظ نہیں ہے، یہ کہیں اور سے ہے۔ تو ان کا عالم کر یہ رہا تھا کہ ایک عبارت ادھر کی نکال رہا تھا، ایک عبارت کسی اور پارے کی نکال رہا تھا، دونوں صورتوں کو ملا کے اپنا ایک مفہوم تیار کر رہا تھا اور کہتا کہ دیکھو یہ مطلب ویسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو دونوں چیزوں کو ملا رہا ہے، خون آپ کو قتل کرنے سے ممانعت اس لیے آپ کی نہیں کی گئی ہے کہ آپ کو کوئی سزا ملے گی، یعنی اگر آپ کو سزا نہ ملے تو آپ خون کر ڈالیں، اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا، آپ پرفیکٹ کرائم کر ڈالیں تو آپ ٹھیک ہے کرتے پھر، اس کا مطلب تو پھر یہ نکلے گا
ممانعت خالصاً اسی چیز کی ہے، اور اگر کسی حکم کی ممانعت ہے تو اس کے جتنے بھی مہیجات ہیں ان تمام کی بھی ممانعت ہے کہ جو اس چیز کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا جو تھا کہ تم سن چکے ہو کہ زنا نہیں کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے تشریح کہ میں تم سے کہتا ہوں، تم یہ سنتے رہتے ہو، وہ تعویل تم نے سن لی جو تمہیں مولوی سناتے ہیں، اب ذرا میری تعویل اور میری تفسیر بھی سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح سے پہلے لوگوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہیں کھانا، اب انہوں نے کہا کہ چونکہ جھوٹی کی شرط لگی ہوئی ہے تو سچی تو کھا سکتے ہیں، کھا لو، لیکن میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں، نہ سچی نہ جھوٹی، کیونکہ آپ قسم کھانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دوسرے آدمی کو آپ کا اعتبار نہیں ہے، وہ آپ پہ اعتماد نہیں کرتا، تبھی آپ خدا کو زبردستی بیچ میں لا کے وہ بہانے بنا بنا کے اس کے کندھے پر رکھ کے بندوقیں چلا رہے ہیں۔ اگر آپ قابل اعتبار نہیں ہے تو نہیں ہے، اگر وہ آپ کی ہاں کا آپ نے ہاں کر دیا، آپ نے نہ کر دیا، اس کا اعتبار نہیں کرتا تو قسمیں کھانے سے فائدہ کیا ہوگا بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ میں بیچ میں آ کے گواہی دینے سے تو رہے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، اور وہ اس میں واقعی عمل پیرا بھی تھے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پھیلا دیں تو اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ جہاں تک تو آسانی ہے کہ صاحب آپ نے آنکھ کے بدلے آنکھ نکال دی، دانت کے بدلے دانت نکال دیا، اور آپ نے کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو گئے، لیکن ہوئے نہیں۔ آپ پان نہیں کھاتے ہیں، میں پان کھاتا ہوں، پان کھانے کی وجہ سے میرے سارے دانت ہل گئے ہیں، آپ کو میرا دانت توڑنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، آپ ایک مکہ ماریں گے پوری 32 بار ہوگی، وہ ویسے بھی بہانہ مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کے دانت نکالنے کے لیے تو بڑی طاقت چاہیے۔ تو آپ کا دانت اور میرا دانت ایک جیسا نہیں ہے۔ میں اگر آپ کی آنکھ نکال دوں اور آپ میری آنکھ نکال دیں تو دونوں آنکھیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ میری آنکھ بغیر چشمے کے کچھ نہیں دیکھتی، آپ کی آنکھ چشمے کے بغیر بہت کچھ دیکھتی ہے، تو دونوں آنکھوں میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ نے کہا ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹ دو، آپ کاٹنے کو تو کاٹ دیں گے، لیکن ایک آدمی کا ہاتھ پہلے ہی کام نہیں کرتا، آپ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں تو کیا کرے گا؟ تو آپ سے یہ انصاف ہوتا نہیں، اس لیے مسیح کہتے کبھی بہتر یہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ انتقام لینا ہی چھوڑ دیں۔ انتقامی کارروائی میں آپ سے انصاف ہو نہیں پاتا، اور پھر یہ ہے کہ آپ جب کسی کے ہاتھ پیر ناک کاٹنے بیٹھ گئے، بہت ساری حرکتیں ایسی ہیں کہ جو وہ کر گزرا ہے کہ آپ اس کے ساتھ وہ حرکت کریں گے، وہ تو کچھ نہ کچھ کر گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ ویسے حالات آپ پیدا کر نہیں سکتے۔ جیسے وہ یونانی فلسفے میں کہتے ہیں کہ صاحب آپ ایک دریا میں 2 دفعہ نہیں کود سکتے، آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس دریا میں آپ کودے تھے ایک لمحے کے بعد وہ دریا وہاں پہ نہیں ہوتا، وہ پانی بہت آگے جا چکا ہوتا ہے، اب آپ دوسرے دریا میں کود رہے ہوتے ہیں، تو وہ آدمی ہوتا ہی نہیں ہے، ایک لمحے کے بعد آپ اس سے انتقام کر لے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تم سے کہا گیا تھا کہ وہ پڑوسی سے محبت رکھو اور اپنے دشمن سے عداوت۔ آخر میں آپ نے ایک مصلحت بتائی کہ میں ساری باتیں یہ کہہ کیوں رہا ہوں، کیونکہ ہم اصل میں غلط یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسیح اس تورات کو منسوخ کر رہے تھے عملی طور پر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا دعوے کیا ہے، آپ کے دعوے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں، تو اگر آپ خدا کے بندے ہیں تو آپ میں اور خدا میں مشابہت کوئی ملتی ہے، معلوم ہوتا ہے آپ اس کے بندے ہیں۔ یعنی فرض کیجئے کہ میں بالکل بہت ہی بھنگی قسم کا آدمی ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ گندے کپڑے ہیں میرے، بدبو آ رہی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں فلاں صاحب کے یہاں نوکری کرتا ہوں جو صفائی میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے، تو آپ کہیں گے کہ یار وہ تمہیں کیسے رکھا ہوگا؟ میری سمجھ میں یہی نہیں آتا، وہ تو اتنا نفاست پسند ہے، تم اتنے غلیظ، تو گھر میں تمہیں کیسے گزرنے دیتا ہے؟ تو آپ خدا کے بندے ہونے کے دعوے کر رہے ہیں، کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ خدا کیا کام کرتا ہے؟ جب وہ بارش برساتا ہے تو کبھی بارش کے خطرے پہ یہ لکھ کے بھیجتا ہے کہ بیٹا دیکھو جا رہے ہو، مومن کے گھر پہ برسنا، کافر کے گھر پہ نہیں برستا ہے، وہ نالائق جو ہے میری نعمتوں کا انکار کرتا ہے، ادھر نہیں جانا۔ سورج چمکے تو اس کو حکم ہو کہ دیکھو سورج کی کرنوں خبردار، جو کسی برے آدمی کے گھر میں گھس گئی اور وہاں پہ روشنی پھیلائی، صرف نیکوں کے گھر میں گھسنا ہے۔ وہ اس قسم کی تفریق نہیں کرتا، اور صدیوں سے
اس کا عمل یہی جاری ہے. تو آپ کون ہوتے ہیں جمعہ 8 دن آپ یہودی ہوئے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم اس سے محبت کریں گے، اس سے نہیں کریں گے، اس سے نفرت کریں گے، اس کے ساتھ یہ کریں گے سلوک، اس کے ساتھ وہ کریں گے. آپ یہ تفریق کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جس نے پیدا کیا اس نے تو وہ تفریق کی نہیں، اور آپ جس کا اس کے پیدا کرنے میں ذرا برابر بھی حصہ نہیں ہے اور آپ یہ تفریق کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو کون میں خام تھا؟ آپ کون ہے بیوی سے خود ملنے والے؟ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تمہیں جو کچھ کرنا ہے ویسے ہو جیسے تمہارا پروردگار ہے. تمہارے لیے نمونہ یا سنت خدا کا کام ہے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے. اگر وہ مومن اور کافر کی یہ تفریق برتتا ہے اس دنیا میں تو آپ رکھ لیجیے. آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں بھائی قیامت کے دن تو دونوں میں فرق ہوگا. بھائی قیامت کے دن فرق ہوگا تو قیامت کے دن آپ سے نہیں کہا جائے گا کہ آپ اس کو جا کے سزا دیجیے، آپ اس کو جہنم میں جا کے ٹکڑے ماریے، آپ اس کی بھڑکائیے. وہ جس کو کرنا ہوگا وہ خود ہی کر لے گا، اس میں آپ کا دخل نہیں ہے. اس دنیا میں آپ نے خدا کی سنت اور اس کا وتیرہ دیکھ لیا کہ وہ اس قسم کی تفریق کرتا ہی نہیں، مذہب کی بنیاد پر، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ جنس کی بنیاد پر کہ عورتوں کے یہاں بارش نہیں برسے، مردوں کے یہاں برسے، کالوں کے یہاں نہیں برسے، گوروں کے یہاں برسے، اردو بولنے والوں کے یہاں نہیں برسے، پنجابی بولنے والوں کے یہاں برسے. وہ یہ کام کرتا ہی نہیں. تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں یہ تفریق کرنے والے؟ یا دوسرے الفاظ میں مسیح کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ تم نے توریت کا اصل میں مقصد سمجھا ہی نہیں ہے. تم نے یہ سمجھا ہے کہ توریت کے احکام اس لیے دیے گئے کہ تمہیں یہودی بنا دیں. خدا کبھی ایسی کتاب نہیں بھیجتا کہ آپ کو یہودی یا مسیحی بنا دے. اگر آپ نے یہ سمجھ رکھا تو بہت ہی غلط سمجھا ہے. خدا کی طرف سے اگر پیغام آتا ہے تو وہ انسان کو انسان بنانے کے لیے آتا ہے، یہودی یا عیسائی یا کچھ اور بنانے کے لیے نہیں آتا. یہ ہمارے آپ کے لگائے ہوئے لیبل ہیں کہ خدا کے بندے خدا کے بندوں کا جینا دوبھر نہ کرتے، خود بھی زندہ رہیں دوسروں کو بھی زندہ رہنے دیں. یہ جو سارے احکامات تھے کہ آپ کو قتل نہیں کرنا ہے، آپ کو خون نہیں کرنا ہے، آپ کو زنا نہیں کرنا ہے، آپ کو جھوٹی قسم نہیں اٹھانا ہے، آپ کو کسی کی آنکھیں نہیں نکالنا ہے، آپ کو دوسرے سے محبت سے کاہے کے لیے؟ اس لیے کہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ کہلائے، جانوروں کا معاشرہ نہیں کہلائے. جنگل میں یہ سارے کام ہوتے ہیں اور ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی اس پہ اعتراض بھی نہیں کرتا کہ یار دیکھو کیا ہے، ان دو جانوروں کی شادی نہیں ہوئی اور کیا کر رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا دیکھو شیر جو ہے وہ ہرن کو کھا گیا، کیا ظلم ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ جنگل کا قانون ہے بھائی، وہاں ہوتا یہی ہے. وہاں وہ کچھ بھی کرتے رہیں، ایک دوسرے کی جان لے لیں تو کوئی پریشانی نہیں. انسان یہ کرے تو اس کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، کیونکہ انسان کو فیصلہ کرنے کی ایک صلاحیت دی گئی ہے. اور فیصلہ اگر آپ صرف کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس فیصلے پہ عمل نہیں کر سکتے تو آپ آزاد نہیں ہیں. اس فیصلے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس شریعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ کے لیے آپشن نہیں چھوڑے. صرف اگر ایک ہی راستہ کھلا رکھے اور کہے کہ صرف اسی پہ عمل کرنا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے تو بھائی پھر تو آپ نے وہی جانور والا سلوک ہمارے ساتھ کر دیا کہ وہ جانور بیچارہ ایک ہی کام کرتا ہے، چیرتا پھاڑتا ہے. آپ ہم سے بھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی وہی کیجیے. لیکن اگر ہم انسان ہیں، ہمیں نیک اور بد کی پہچان دی گئی ہے اور تمیز ہے، ضمیر دیا گیا ہے، فیصلہ کرنے کا ہم حق رکھتے ہیں، صلاحیت ہے، تو پھر ہم اس فیصلے پر عمل بھی کر سکیں اور اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. تو آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. اس سے پہلے جو مسیح نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں سمجھنا کہ میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ صاحب وہ جو توریت دی گئی تھی یا انبیاء کرام اور پیغام لائے تھے انہیں میں منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ نے انبیاء کرام کا مقصد آنے کا سمجھا ہے ہی نہیں. ان کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں.
وہ معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، وہ مصلحین تھے، مفسدین نہیں تھے۔ انہوں نے برائی کے خلاف جہاد کیا، برے انسان کے خلاف جہاد نہیں کیا، انسان کی جان کے پیچھے نہیں تھے۔ وہ ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر مریض کی جان بچاتا ہے لیکن مرض کی جان لے لیتا ہے، اور جو اس چکر میں لگا رہا ہے کہ مریض کی جان لے لوں تاکہ مرض کی بھی جان ساتھ میں چلی جائے، آپ اسے ڈاکٹر نہیں کہتے، اسے بندے مار ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اس نے سارے قبرستان اسی نے بسا رکھے ہیں۔ تو ہمیں قبرستان بسانے کے لیے نہیں بلایا گیا، ہمیں شہر بسانے کے لیے بلایا گیا ہے، اور اس شہری زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان قوانین پر پابندی کریں، آپ انہیں مانیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ تو وہ قوانین ہیں جو ایک حکومت بھی رائج کرتی ہے، حکومت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، تو اللہ میاں کو کہے کی ضرورت پڑی گا، وہ بھی وہی کچھ کہتا رہے جو حکومت پہلے کر رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ حکومت بہت کچھ کرتی ہے اور بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن بہت جگہ حکومت پہنچ نہیں پاتی۔ حکومت کا قانون صرف وہاں تک پہنچتا ہے جہاں آپ حماقت کر جاتے ہیں، جہاں آپ بچ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ اس تقریر کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ بعد میں مسیح نے کیا کیا تو آپ کو تھوڑا سا تعجب ہوگا کہ ہم توقع کسی اور چیز کی رکھ کے بیٹھے تھے لیکن ہوا کچھ اور ہے۔ اس کے بعد فوراً یہ ہے کہ خبردار اپنے راست بازی کا کام آدمیوں کے دکھاوے کے لیے نہ کرو، یعنی منافقت سے کام مت لو، جو کچھ کرنا ہے دل سے کرو، کیونکہ اب ایک خدشہ بڑا پیدا ہو گیا تھا کہ جہاں پر آپ خدا کے احکام کو قوانین کا درجہ دے دیتے ہیں، بدقسمتی سے جو بعض دفعہ مسیح حضرات بھی کرتے ہیں، دوسرے حضرات بھی کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ قوانین کی پابندی بعض دفعہ تو آپ خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، اور بعض دفعہ اس لیے کہ آپ کا کوئی مقام ہو، آپ کو معاشرے میں عزت کا مقام ملے اور لوگ کہیں کہ واقعی ماشاء اللہ کتنا اچھا آدمی ہے۔ یعنی اب آپ کو طے یہ کرنا ہے کہ آپ قتل کس لیے نہیں کر رہے، اسی لیے کہ پکڑے جانے کا ڈر ہے، اسی لیے کہ صاحب اگر میں نے قتل کیا لوگ کہیں گے یار کیسا ذلیل آدمی ہے، قتل کر دیا، بے عزتی ہوگی، میرے بچوں کا کیا بنے گا، وہ بیچارے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یا آپ اس لیے قتل نہیں کر رہے کہ اس قتل کرنے میں آپ کا اور پوری انسانیت کا نقصان ہے۔ یہ اصل میں چین ری ایکشن ٹائپ کی چیز ہے، اور جس زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں جب یہ حکم دیا گیا تھا توریت میں، آپ اس زمانے کو سامنے رکھیے۔ اس زمانے میں ہر جرم کی سزا جو ہے وہ چین ری ایکشن کے طور پر ہوتی تھی کہ میں نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بعد آپ کے قبیلے والے آئے اور میرے قبیلے کے 10 آدمی مار کے چلے گئے، انہوں نے بدلہ لے لیا۔ میرے قبیلے والے بھی بہادر تھے اور وہ اٹھے اور آپ کے قبیلے پہ حملہ آور، انہوں نے 10 کی جگہ 100 آدمی آپ کے مار دیے۔ جو جتنے زیادہ مارتا تھا وہ اتنا ہی بہادر کہلاتا تھا، اور جو صدیوں سلسلہ چلتا رہتا تھا کہ ایک شخص یہ دھندا کر گیا، اس کے بعد سارے لگے ہوئے اسی چکر میں وہ سنت آبا کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے یہی کیا تھا تو ہم کیوں نہ کریں بھائی۔ ہم سارے کے سارے ہیں مردہ پرست، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہماری بدقسمتی ہے، ہم چاہے اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ تو وہ مردہ پرستی کے چکر میں ہمارے آبا اجداد سے چونکہ یہ ہو رہا تھا، ہم اس کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر کبھی شرافت ہم کا ثبوت دیتے ہیں تو وہ شرافت نہیں ہوتی، ہماری مجبوری ہوتی ہے۔ کبھی معاشرہ زور ڈال رہا ہوتا ہے کہ بھئی ایسا مت کرو، کبھی اپنی عزت نفس کا کچھ خیال ہوتا ہے، کبھی قانون سے ڈر لگتا ہے کہ ٹلے ماریں گے پکڑ کے، کبھی اللہ میاں مارے گا، یعنی وہ خوف کا چکر ہوتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا ایک موٹیو ہے جو ہمیں کام کرنے کے لیے اکساتا ہے، اور مسیح کہہ رہے ہیں کہ یہ موٹیو کوئی موٹیو نہیں ہے۔ اگر خوف کے موٹیو سے آپ یہ کام کرتے ہیں تو خوف کے موٹیو سے بھائی ہر آدمی یہ کام کرتا ہے، اس میں آپ کے صاحب ایمان ہونے یا نہ ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب وہ ٹلہ کھڑا ہوا ہوتا ہے سگنل کے پاس تو ہر آدمی وہاں پہ آ کے گاڑی روک لیتا ہے، اور جب وہ نہیں ہوتا ہے تو ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے نکل جاؤں۔
اس میں مومن کافر کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں بھائی. دوسرا جو آپ کا موٹو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب انسینٹو جو ہے، پہلا انسینٹو آپ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ صاحب آپ کو خوف، پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے. دوسرا انسینٹو لالچ کا ہوتا ہے. اس لیے کہا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تمہیں کوئی اجر وجر کوئی ثواب نہیں ملے گا. بدقسمتی سے مذہب نے یہ دونوں انسینٹیوز استعمال کیے ہیں، خوف کا بھی اور لالچ کا بھی. خوف تو جہنم کی شکل میں اور لالچ جنت کی شکل میں. تم یہ کام کرو گے اس کا اتنا ثواب ملے گا، یہ کرو گے اس کا اتنا ثواب ملے گا. نتیجہ یہ ہے کہ یا تو کوئی ڈر کے مارے نہیں کر رہا، یا اس لالچ میں کہ بھئی آگے کچھ مل جائے، وہاں خالی ہاتھ جانا ہے، کچھ تو ہو بھائی. یعنی دونوں صورتوں میں آپ یہ دیکھیے کہ ہم خدا کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، یا نفع کا بزنس ہے یا گھاٹے کا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اور اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کچھ ہو جائے. لہذا اگر کبھی کہیں پہ گھاٹا ہو گیا ہے تو دوسری طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ادھر سے اتنا منافع ہو جائے کہ یہ جو ہے کور ہو جائے. تو نیکیاں اتنی طرح ایک دو کر لو بھائی، اتنی برائیاں کر لیں، دو بات نیکی بھی کر لو، اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو ہم اسی بزنس کے چکر میں پورے خدا کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ صرف یہودی کا مذہب نہیں تھا، یہ بہت سارے مسیحیوں کا بھی ہے اور بہت سارے اور مذاہب والوں کا بھی. کہ خدا کے ساتھ جب آپ بزنس کرنے بیٹھ جاتے ہیں، کاروبار کی بات کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، اب ہمیں کچھ چاہیے. اور اس بزنس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بزنس میں چیزیں کون کون سی استعمال ہوتی ہیں. مسیح نے کہا کہ جب تو خیرات کرے تو یہ وغیرہ. نمبر 2، جب تم دعا کرو تو یہ کرو. نمبر 3، جب تم روزہ رکھو تو یہ، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ. یہ جو یہودیوں کے یہاں سے تھا، جو مسیحیوں کے یہاں بھی چل رہا ہے، نام مختلف ہو سکتے ہیں، جو ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے، کہ یہ جو 3 بڑی نیکیاں ہیں یہ اللہ میاں کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. یہ وہ سکے ہیں جن کے بھروسے پہ ہم اس کے ساتھ جو ہے تجارت میں شریک ہوتے ہیں. کبھی نمازیں، عبادتیں، کبھی روزے، کوئی 30 رکھ رہا ہے تو کوئی 40 رکھ رہا ہے، سارے دھندے سے لگے ہوئے. کوئی 70 بیچارہ رکھ رہا ہے، 30 دوسروں کی بھی رکھے جا رہا ہے، 40 اپنے بھی رکھ رہا ہے، مرا جا رہا ہے. کوئی جو ہے زکوٰۃ دے رہا ہے تو کوئی دہیکی دے رہا ہے. یہ جتنے بھی قوانین تھے اگر آپ اس کی نیت دیکھیں تو کچھ اور تھی. یعنی اگر آپ سے یہ کہا گیا تھا دہیکی دیں یا آپ زکوٰۃ دیں تو اس لیے نہیں کہا گیا تھا کہ ہمیں کچھ پیسہ مل جائے، بلکہ یہ کہ اگر آپ وہ ایک جگہ پول کر کے وہ 2 پیسے ملا کے آپ سارے کسی غریب آدمی کی آپ مدد کر سکتے ہیں. وہ تو ہم نے کیا نہیں. ہم نے کہا یہ پادری کا ہے یا ملا کا ہے، اس کو دے دو. وہ اپنا توند بڑی کرتا چلا جا رہا ہے، اندر ہی نہیں ہو کے دے دی اس کی. تو ہم نے اس کا استعمال غلط کیا. روزوں کا ہم نے استعمال بالکل غلط کیا. آپ دیکھیں یہودی مذہب میں صرف ایک روزہ فرض تھا، ایک یوم کفارہ کا دن، پورے سال میں ایک. لیکن جس وقت مسیح یہ بات کر رہے تھے اس وقت یہودی 2 روزے رکھتے تھے ہفتے میں. آپ اندازہ لگائیے، 52 ہفتے ہوتے ہیں، سال کے 104 روزے، اور ایک وہ ملا کے 105. اور جو اور بیچ میں عیدیں آ جاتی تھی اس میں بھی رکھا کرتے تھے. وہ اچھے خاصے رکھ رہے تھے بھائی، کہ بھائی جب ایک کا یہ اتنا فائدہ ہے تو جتنی زیادہ تعداد ہوگی اتنا ہی زیادہ ہوگا. لیکن مسئلہ یہ کہ اگر وہ آپ کا ایک 0 کے برابر ہے خدا کی نظر میں اس کی ویلیو، تو آپ جتنے 0 چاہے لگا لیں، جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی ہنسا نہیں لگاتے اس 0 بچانے کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. وہ کچھ نہیں کر رہا، بلکہ آپ کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ آپ کا ہنسا ادھر لگا ہوا ہے، 0 سارے ادھر لگ رہے کہ سارے اشاری میں اور کم ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ 1 سے آپ 0.1 اور 0.01 پر 0.001 اس طرح سے ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی ویلیو کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، آپ کا وہ مقصد حل نہیں ہو رہا ہے. تو شریعت کا یہ مقصد تھا ہی نہیں حقیقت، اور نہ ہی کبھی یہ رہا ہے کہ وہ آپ کو جنت میں لے جائے، کیونکہ آپ کو یہ شریعت کے بس کا ہے نہیں، یہ کسی کے بھی بس کا نہیں کہ آپ کو جنت میں لے جائے. اگر کسی بھی کتاب کا یا کسی بھی
قوانین کا یہ دعویٰ ہے کہ صاحب آپ ان پہ عمل کر کے جنت میں چلے جائیں گے، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ دعویٰ غلط ہے۔ بھئی اس دعوے کی تصدیق کے لیے مجھے کچھ تو ثبوت چاہیے۔ آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ یہ دوا کھائیں، انشاءاللہ 3 مہینے میں آپ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے۔ آپ مجھے 3 مہینے چھوڑ، میں ایسے آدمیوں کو دیکھ رہا ہوں جو 3 سال تک کھاتے رہے اور کھانس کے ان کا اب بھی وہی حشر ہے جو پہلے تھا، تو میں آپ کی بات کہاں سے مان لوں گا کہ 3 مہینے میں میری حالت سدھر جائے گی؟ 125 کی تو سدھری نہیں، 126 میں بھی آپ تجربہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ صاحب یہ قوانین آپ کے لیے جنت میں آپ کو لے جائیں گے، اور ان کے ماننے والوں کو دیکھیں تو انہوں نے دوسروں کے لیے جہنم یہیں پہ بنا رکھا ہو، تو ہم یہ مان لیں گے کہ وہاں پہ جنت ملے گی؟ جہاں تو جنت بنی گی تو وہاں کہاں سے بنے گی؟ تو مسیح یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے عمل کو دیکھیے کہ آپ اس معاشرے میں کانٹریبیوٹ کیا کر رہے ہیں۔ آپ دوسروں کا جینا تو بھر کر رہے ہیں، نماز روزے رکھ کے آپ اللہ میاں پہ احسان جتائے چلے جا رہے ہیں، اور بہت کاریگر لوگ تھے یہ یہودی۔ وہاں پر لکھا ہوا کہ جب تم یہ زکوٰۃ دو تو نرسنگے مت بجوانا، اور ہم سوچتے ہیں کہ کون نرسنگے بجاتا ہے زکوٰۃ دیتے ہوئے؟ بھائی آپ کو دینا ہے دے دی۔ اس طرح سے ایک اور جگہ ہے کہ مسیح نے کہا کہ آ کے لوگ سارے زکوٰۃ ڈال رہے تھے، اور ایک عورت نے آ کے 2 دمنیاں ڈالی، اور آپ نے کہا کہ دیکھو اس نے 2 دمنیاں ڈالی ہیں۔ جو کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ قبلہ یہ آپ علم غیب کے دعوے فرما رہے ہیں، یہ بالکل جھوٹا ہے، اس نے 2 دمنیاں نہیں ڈالی، جو 25 روپے ڈالے آپ اس میں، اس کے پیسے نکالے گا کون؟ جو پہلے ڈلے ہوئے ہیں اس کے کون سے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ کوئی تصدیق کرنے کی بات تھی۔ اور جب آپ پرانے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہیکل کے بارے میں، تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں انہوں نے جو وہ پیسہ ڈالنے کے لیے گلک بنائی ہوئی تھی وہ تانبے کی تھی، اور ان کی شکلیں جو تھی مختلف میوزیکل انسٹرومنٹس کی تھی۔ کیا آپ نے اوپر سے ہلکا ڈالا؟ آواز ہی نہیں آئی۔ اتنا بڑا ڈالا، معلوم ہوا کہ آدھا 50 روپے دیے فلاں صاحب نے۔ تو وہ ڈھول بجا ہی رہے تھے، موسیقی بجا کے بتا رہے تھے کہ بھائی ہم نے اتنا دیا، اس بیچاری نے آ کے ڈالا، کچھ بھی نہیں ہوا، تاکہ دوسروں کو معلوم ہو کہ یہ کتنا اللہ کا نیک بندہ ہے، کتنے کام نیک کرتا رہتا ہے، خدا کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ یہاں تک ایک آگے کہ صاحب وہ ان کا اگر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ وہیں پہ بازار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہودی اب بھی وقفہ کرتے ہیں، جو پکے یہودی ہیں اب بھی وہ بازار میں وہیں پہ کھڑے ہو کے شروع ہو جاتے ہیں، ٹریفک روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نالائق پیچھے ٹریفک چل رہا ہے، اس کا ٹائم ہو گیا، وہ گاڑی سے اترا، گاڑی بھی اس نے روک دی، خود بھی کھڑا ہو گیا اور لگا ہوا ہے، جرا کہ معلوم ہو گیا پھر جلدی سے لگا ہوا ہے۔ سوال یہ کہ آپ کو اس کا تو بڑا احساس ہے کہ صاحب نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں نماز پڑھ لوں اور کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، لیکن آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ آپ خدا کا تصور کیسا پیش کر رہے ہیں؟ یہ خدا یا تو انگریز لگتا ہے یا ڈاکٹر لگتا ہے، کیونکہ انگریز کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے اس وقت تک مل سکتے ہیں، وہ آپ کو ٹائم دیتا ہے اور کہتے ہیں 7 بجے کا مطلب 7 بجے ہے، 7:05 نہیں ہے، 7:05 پہ آپ آئیں گے تو چائے نہیں ملے گی، 7 بجے آئیں گے تو ملے گی۔ یا ڈاکٹر کا ہے کہ یہ اوقات ہے، اس کے بعد آپ جائیں، آپ کو دروازہ اس کو بجا دیجیے، وہ کہتا ہے کہ صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ صاحب یہ میرا ملنے کا وقت نہیں، آپ اس سے لاکھ کہتے رہے بھائی مجھے معلوم ہے، میں پڑھا لکھا ہوں یار، لیکن جس کتے نے مجھے کاٹا ہے وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے کاٹ لیا، اوقات کار آپ کے معلوم نہیں تھے، آپ کی اوقات کے بارے میں بھی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ نہیں مانے گا، وہ اس کا ٹائم ہے۔ تو آپ نے اللہ میاں کا جو یہ ٹائمنگ سے مقرر کرتے ہیں کہ صرف ان اوقات میں وہ اویلیبل ہوتے ہیں اور کسی وقت پہ ملاقات ان سے ممکن ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو کوئی بڑا افسر بنا دیا ہے، انگریز بنا دیا ہے، ڈاکٹر بنایا ہے، آپ یہ تو بتائیں کارٹون اس کا کیا بنا رہے ہیں؟ جب آپ اس قسم کا خالق بنائیں گے تو مخلوق بھی تو آپ کو ویسے ملے گی، پھر ان کو بھی جیسے خدا کو آپ کی دعا سننے کے لیے ایک خاص وقت چاہیے، تو آپ بھی تو کسی کی درخواست سننے کے لیے خاص وقت رکھیں گے۔ بھائی اس وقت تو معذرت خواہ ہوں، ٹھیک ہے آپ کی حالت بڑی خراب ہے، ٹیچر ہیں آپ مریض کو اسپتال لے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میری آپ کی یہ درخواست سننے کا وقت نہیں ہے، کل 4 بجے آئیے گا، مریض مرتا ہے، مر جائے کوئی بات نہیں، سیدھا اللہ میاں کے پاس پہنچ جائے گا، آپ کو کیا بھی کرے؟ تو ویسے ہی آپ کی حرکات ہو جائے گی اگر آپ اسی قسم کی زکوٰۃ دیتے رہے
اور ایسے خیرات کرتے رہے کہ ڈھول بجا بجا کے اور لوگوں کو سنا کے کہ صاحب فلاں نے اتنے پیسے دیے اور فلاں نے اتنے پیسے دیے، تو پھر اس کا کی بھی تصویر چھپے گی، آپ کی بھی چھپے گی، آپ کا انکم ٹیکس بھی بچے گا. تو پھر آپ یہی کام کریں گے، خدا کے ساتھ وہی کاروبار کرتے رہیں گے. آپ اس کو یقین دلاتے رہیں گے پھر اتنی نمازیں تو نے فرض کی تھی وہ تو ہم نے پڑھی، لیکن اس کے علاوہ ہم نے اتنے نفل اور بھی پڑھے. تو نے 30 روزے فرض کیے تھے یا 40 فرض کیے تھے، ہم نے اس کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے. تم نے کہا کہ ابھی ایک دفعہ دعا مانگنا، ہم تو مولوی جہاں بھی موقع ملتا تھا ہم دعا کی شروع ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم تو کھانا بھی بغیر دعا مانگے نہیں کھاتے تھے. جب بھی کچھ آتا تھا ہم کہتے تھے کہ بھائی پہلے پروردگار کا شکر ادا کرو، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی لقمہ منہ میں جاتا تھا پروردگار کے شکر کے بعد ہم اس کہتے کہ اس نالائق آدمی نے تیار کیا، اس میں تو مرچیں بھی صحیح نہیں ہے، نمک بھی ٹھیک ہے، اسی کا پہلے ہم شکریہ بھی ادا کر شکر ہوتے تھے کہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے یہ دیا. تو ہمارا تمام عملی زندگی جو ہے اس کے خلاف مسیح احتجاج کر رہے ہیں. یہ شریعت کا وہ مقصد نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے، یہ آپ کو جنت ونت میں کہیں نہیں پہنچاتی، جہنم میں پہنچاتے اس کا کام غلط معاف کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے اس کا مقصد سمجھا ہی نہیں. اگر وہ کتاب یا وہ پیغام آپ کو انسان بنانے میں کامیاب نہیں ہوا تو آپ کیسے اجر کیسے ثواب کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ اجر و ثواب ایک بزنس ہے کہ میں نے یہ کیا مجھے اس کے بدلے میں یہ چاہیے. آپ تو یہ کہیں کہ صاحب مجھے ثواب اور کچھ نہیں چاہیے، میرا ثواب یہی میری نیکی ہے جو میں کر رہا ہوں. آپ نے حکم دے دیا، میرے محبوب نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ تم یہاں پہ کھڑے رہو، میں انتظار کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں دھوپ ہے، ہوگی بھائی، آپ کو لگتی ہوگی، مجھے تو پتہ ہی نہیں. تو حضرت رابعہ بصری کا ایک واقعہ مشہور ہے، وہ ایک خاتون کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ لگی ہوئی تھی نماز پڑھ رہی تھی، ان کے سامنے سے حضرت مجنو گزر گئے تو انہوں نے نماز چھوڑی، مولوی صاحب سے نماز پڑھ رہے تھے. تو وہ مجنو صاحب جو گزرے تو مولوی صاحب نے نماز چھوڑی جا کے اس کو یہاں سے گریبان سے پکڑ لیا، اگر جاؤ پھر نماز توڑ کے کہ آگے سے گزر کے نالائق آدمی. اس نے کہا تم کہاں پڑھ رہے تھے نماز؟ میں یہاں پہ کھڑا ہوا تھا، تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اس نے کہا میں تو لیلا سے ملنے جا رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں راستے میں کون ہے کون نہیں ہے، تم عجیب خدا سے ملاقات کرے تھے، تمہیں دکھائی دے رہا تھا تمہارے آگے سے کون گزر رہا ہے. تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ کو اور کوئی دکھائی نہ دے. اگر آپ کو اجر اور ثواب اور یہ ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں تو بھائی آپ کو پھر پروردگار دکھائی نہیں دے رہا ہے. پھر آپ بڑے بزنس جتنا کر سکتے ہیں اور اس کا جو حشر ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن آپ اس سے توقع مت کریں کہ وہ آپ کو کچھ اس کا بدلہ دے گا. آپ جس کے لیے کر رہے ہیں وہی دے گا. آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ آپ کی تعریف کریں گے، واہ واہ کریں گے، بس اور کیا ہوگا. تو بار بار یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ صاحب مسیح نے جب یہ کہا کہ تم نے سنا ہے کہ یہ کہا گیا تھا میں تم سے یہ کہتا ہوں، تو وہ اس کی تردید نہیں کر رہے تھے، اس کی تائید کر رہے تھے، لیکن اس کی ایک نئی تفسیر بیان کر رہے تھے کہ اس قانون کا مقصد اور اس کا منشا کیا ہے اور یہ کیا آپ سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ احکام الہی، احکام خداوندی آپ سے کیسے انسان کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ انسان کیسا ہو. صرف یہی نہیں کہ وہ قتل نہ کرے اور لوگوں کے ساتھ خوشی کرتا پھرے، کہ اس پہ تو ممانعت کہیں بھی نہیں ہے. یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ کسی کو گالی مت دو، یہ تو نہیں لکھا کسی کا نام لے کے جھوٹ مت بولو. ہاں جھوٹی گواہی کے لیے میں کوئی عدالت میں تھوڑی کھڑا ہوا ہوں جو جھوٹ نہ بولوں. میں تو بھائی باہر بازار میں پھر رہا ہوں، جو کچھ بھی کہوں اس میں اللہ میاں کہاں سے دخل دینے لگے. شریعت کے اوپر پورا احکامات پہ عمل کر رہا ہوں. آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں چوری ووری کچھ بھی نہیں کرتا ہوں؟ کہاں میں چوری کرتا ہوں؟ یہ تو عجیب اتفاق ہے کہ وہ شخص جب اٹھا تھا تو اس وقت اس کی جیب سے پیسے گر گئے تھے، میرے ہاتھ لگ گئے، میں نے اس کی جیب میں ہاتھ تھوڑی ڈالا ہے. کیا وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن چوری اس کو کہتے ہیں. یہ چوری تو یہ نہیں ہوتی، یہ اس کی غفلت سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور کسی کی غفلت سے فائدہ اٹھانا کو ناجائز تھوڑی ہے. یا کوئی کسی کا کفن چرا کے بھاگ لے مردے کا اور وہ کہے گا بھائی چوری تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی ملکیت ہوتی ہے، مردے کی ملکیت ہی نہیں ہوتی. اس کی تو ملکیت ختم ہو گئی مرنے کے بعد، اس کا کفن اٹھا کے لے کر بھاگا تھا، اسے کس کام کا تھا؟ چوری کمائیں. تو اس قسم کی تعویلات کرنے لگے گا آپ، تو پھر آپ نے اس کے ساتھ جو حاشر بنایا ہے
جو کیا ہے اس کا، تو یہ بھی آپ کے ساتھ وہی حشر کرے گی۔ لیکن اگر آپ اسے یہ سمجھیں کہ یہ ساری آپ کو جو مختلف احکام دیے جا رہے تھے ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک ایسا معاشرہ ہو جس میں انسان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت محفوظ رہے، وہ لوگ پیش کر رہے تھے تین چیزیں: نماز، روزہ اور زکوٰۃ۔ آپ دیکھیں کہ مسیح اس کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اپنی جگہ پر، لیکن اس سے زیادہ اہم ایک انسان کی، وہ کوئی بھی انسان ہو، وہ کافر ہے یا کچھ بھی ہے، اس سے کوئی فکر نہیں ہے، ایک انسان کی جان جسے قتل نہیں کرنا، اس کا مال چوری نہیں کرنا، اور اس کی عزت نفس اور اس کی عزت اس لیے اس کے ہاں زنا نہیں کرنا۔ ان کی اہمیت اس نماز، روزے اور تمہاری زکوٰۃ سے بڑھ کر ہے۔ اگر تمہاری نمازیں اور تمہارے روزے اور تمہاری زکوٰتیں ان باتوں سے نہیں روکتی اور تم دوسرے لوگوں کے مال پہ نظر لگا کے بیٹھے رہتے ہو، چاہے ملتا ہے یا نہیں ملتا، دوسرے کی بیوی کاٹتے ہو چاہے ملتی ہے یا نہیں ملتی، دوسرے کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے ہو، تمہارے بس چلتا ہے یا نہیں چلتا، تو بھائی آپ کی یہ نمازیں بھی آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی، یہ روزے بھی منہ پہ مار دیے جائیں گے، اور یہ ساری زکوٰتیں بھی آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ خدا ایسی بزنس کرتا نہیں ہے، ایسے لوگوں سے نہیں کرتا۔ میرے ساتھ تو آپ بزنس کر لیں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ آپ جس کے ساتھ بزنس کرنے جا رہے ہیں وہ جانتا ہے کہ آپ کس نیت سے آئے ہیں، تو آپ کی رگ رگ سے واقف ہے، کیونکہ آپ کی شہرک کے قریب اندر گھسا بیٹھا ہے، خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے، تو اس سے آپ کیسے چھپائیں گے؟ اس سے آپ ایسا بزنس نہیں کر سکتے، آپ اس کے بزنس پارٹنر نہیں ہیں، آپ کسی اور کے بزنس پارٹنر ہیں۔ آپ یہ سوچیں وہ کون ہوگا جو یہ چاہتا ہو کہ بنی نوع انسان کا قتل ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ لوگوں کا مال محفوظ نہ رہے، جو یہ چاہتا ہو کہ لوگوں کی عزتیں محفوظ نہ رہیں، جو یہ چاہتا ہو کہ لوگ جھوٹ بولا کریں، جو یہ چاہتا ہو کہ لوگوں کے ہاتھ پیر کر دیے جائیں اور ماشاء اللہ سارے اندھے کھانے پھر رہے ہوں کسی معاشرے میں۔ خدا جس نے انسان کو بنایا ہے، انسان جو اس کا شہکار ہے، اس کا خالق تو یہ نہیں چاہے گا کہ آپ اس کی تصویر کے ساتھ یا اس کے شہکار کے ساتھ یہ سلوک کریں۔ یہ اس کا کوئی دشمن ہوگا جو یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے، وہ خود تو نہیں ہو سکتا، یا تو وہ پاگل ہو گیا ہے یا تو آپ یہ مان لیں کہ خدا پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ، اگر آپ یہ مان سکتے ہیں تو۔ اور اگر وہ ہوش و حواس میں ہے تو جو اس نے اپنا شہکار بنایا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتا، یہ کوئی اس کا مخالف ہی کر رہا ہے۔ پھر آپ کی یہ ساری بزنس جتنی بھی ہے، چاہے آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکاتیں دیں، یقیاں دیتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، گرجے میں جاتے رہیں اور کسی عبادت خانے میں جاتے رہیں، سارے کام کرتے رہیں، تو آپ بزنس اللہ میں کے ساتھ کر ہی نہیں رہے، آپ شیطان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ صرف آپ نے حرکت یہ کی ہے کہ اس کے اوپر تاکہ لوگ آپ پر اعتراض نہ کریں، اس کے گھر کے اوپر آپ نے حاضہ من فضل ربی ٹائپ کا ایک ٹائٹل لگا دیے ہے کہ معلوم ہے کہ اللہ میاں یہاں رہتے ہیں۔ آپ کا تو بزنس پارٹنر ہی دوسرا ہے بھائی۔ اللہ میاں کے ساتھ آپ اس کا بزنس ایک دن بھی نہیں کر سکتے، نہ وہ آپ کو کرنے دے گا، نہ وہ بزنس کرتا ہے۔ وہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ نے نیک کام کیا تو بارش برساؤں گا، نہیں کیا تو نہیں برساتا۔ اگر بھائی صبح کو اٹھ کے نماز نہیں پڑھی، یہ نہیں گئے، بائبل نہیں پڑھی، تو آج سورج نہیں نکلے گا لیکن فلاں فلاں کے پادری صاحب کے گھر میں جائے گا، تمہارے گھر میں نہیں آئے گا، تم نالائق ہو گئے ہو، تم نے پڑھنا چھوڑ دیا بائبل، تو آئے گا بھائی۔ کیونکہ مسئلہ بنیادی طور پر یہ نہیں ہے کہ آپ بائبل پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، آپ گرجے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بائبل پڑھنے کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی نالائق ہیں جیسے پہلے تھے، اور اس کتاب میں آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، تو بھائی آپ کم از کم رحم کریں، اس کتاب کو چھوڑ دیں، آپ کوئی اور ڈھونڈ لیں۔ یا گرجے جانے سے آپ کا یہی ہوا کہ آپ پہلے سے بھی زیادہ بدماش ہو گئے تو بھائی آپ کوئی دوسرا گھر ڈھونڈ لیں، تو آپ غلط جگہ پہ جا رہے ہیں، یہاں پہ آپ کی بات بن نہیں رہی ہے۔ اور یہی بدقسمتی سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کسی مذہب میں چلے جائیے کہ وہ جو مذہب کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سب سے بڑے بدماش ہوئی ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی مذہب میں گھس جائیں، آپ مولوی کو دیکھیے، پادریوں کو دیکھیے، پنڈت کو دیکھیے،
جو زیادہ تابع دار ہوگا اس کا زیادہ عالم ہوتا ہے، جو زیادہ پرچار کرتا ہے وہ سب سے زیادہ بدماش ہوتا ہے۔ ویسے جیسے جو سب سے زیادہ قانون جانتا ہے وہ قانون سے بچنے کے ذریعے بڑے بات جانتا ہے، اسی طرح سے اس کو آپ معلوم ہے کہ خدا نے یہ بتا دیا ہے، لہٰذا آپ اس کے ساتھ میں تو بھائی آرگومنٹ کر سکتا ہوں قیامت کے دن، تو نے صرف اتنا کہا تھا، اتنے سے میں نے عمل کیا، آگے تو نے نہیں کہا تو آگے میری سمجھ میں کہاں سے آتا تھا، چلو تو مجھ سے بحث کروں گا بھائی۔ یہ مسیح یہ کہہ رہے تھے ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے کہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی نیت کیا تھی تو پھر آپ صرف الفاظ پہ نہیں جائیں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ انسان بن جائیں، انسانوں کا معاشرہ قائم کریں، اور اگر مذہب آپ کا اب تک کچھ نہیں بگاڑ سکا اس معاملے میں، آپ ویسے کے ویسے ہیں یا پہلے سے آپ کو بگاڑ دیا ہے، تو بھائی اس کو آپ افضل مانتے رہیں، کچھ بھی مانتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ نے اس لیے آپ کو بھی معاف کر دیں گے کہ صاحب آپ اس کی کتاب کو مانتے ہیں، آپ ویسا عاشق تو نہ کریں نا۔ وہ جو فراز نے کہا ہے کہ کتاب رب نے اتاری تھی اپنے بیٹے پر، خدا کے بندوں نے اس پر صلیب نازل کی، آپ ایسے خدا کے بندے تو نہ بنے نا جو خدا کے بندوں کو لٹکاتے پھریں۔ اگر آپ خدا کے بندے ہیں تو آپ جان بچانے کا کام کریں، آپ مارنے کا کام نہ کریں، آپ خون خرابے نہ کریں، آپ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلیں، آپ خود بھی شریف بنیں اور دوسروں کو شریف بننے کی تلقین کریں، لیکن صرف تلقین سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سیدھی سی بات طے ہے۔ وہ جو مذہب کے وڈیرے ہیں لوگ دیکھتے ہیں ان کی طرف کہ یہ آدمی جس روز اتنی کتاب پڑھ جاتا ہے اور ماشاء اللہ ہر جمعے کو یا ہر اتوار کو یا ہر ہفتے کو بیٹھ کے یہ گرجے میں یا مسجد میں یا سینیگاگ میں یا مندر میں بیٹھ کے یہ لیکچر دیتا ہے، اس کی زندگی میں تو اس کتاب کا اثر یہ ہوا کہ یار خدا نہ خواستہ اگر میں نے پڑھ لیا تو میرا کیا ہوگا، یعنی ان کتابوں سے بھگانے والے وہی ٹھیکیدار حضرات ہیں، اور مسیح ایڈریس انہی لوگوں سے کر رہے تھے کہ تم ایسا نہیں کرنا، یہ کرتے ہیں ان کو کرتے تھے۔ اسی تقریر کے دوران بیچ میں جہاں پہ دعا کا تذکرہ ہے، ایک عجیب و غریب چیز آ گئی کہ اچھا صاحب ہم دعا کریں تو کیسے کریں؟ ہم نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زیادہ بک بک کرنے سے دعا سنی جائے، حالانکہ یونانی زبان کا مطلب پک پک نہیں ہے، یونانی زبان کا مطلب ہے کہ ایک ہی دعا کو بار بار دہرانے سے، اس کی تسبیح پڑھنے سے، اور یہودی تسبیح پڑھا کرتے ہیں، مسیح بھی پڑھتے ہیں، روزری اس کو کہہ دیا ہے تو تسبیح، عربی نام نہ لیں تو انگریزی کا لے لیں، کون سا فرق پڑ جائے گا؟ کہ صاحب آپ جتنی اس کی تسبیح پڑھیں گے نام کی، خدا کا نام کا 10 دفعہ آپ نے 100 دفعہ پڑھ لیا تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا۔ یہ وہی والا ہے، وہ بزنس والا کرتا ہے، جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ بھئی اگر نام لینے سے ہی کوئی کام بن جاتا ہے تو آئیے ہم تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، 100 دفعہ کیا آپ 1000 دفعہ آپ بھی تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، ہم 10 تسبیحیں پڑھتے ہیں کہ مولا یہاں پہ ٹرین بھیج دے، مولا یہاں پہ ٹرین بھیج دے، کیا آتی ہے ٹرین؟ آپ جس کا نام لیں، مسیح کا نام لیں، خدا کا نام لیں، بھگوان کہیں، جو آپ کے دل میں آتا ہے کہتے چلے جائیے، کہیے ٹرین نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ٹرین کے آنے کی جگہ نہیں ہے، اس کے لیے جگہ الگ ہے۔ اگر یہاں آنے لگی تو ان گھروں کا کیا ہوگا؟ وہ اتنا احمق نہیں ہے کہ آپ کی اس بات کو صرف اس لیے سن لے گا کہ آپ نے 10 تسبیح پڑھ دی تھی اس کے نام کی اور سارے نام آپ نے اس میں پڑھ ڈالے تھے جو بھی بائبل میں لکھے ہوئے تھے، اور یہاں پہ زبردستی ٹرین ادھر سے گھما کے ادھر اس کا رخ کر دے گا، وہ ایسا نہیں ہے۔ تو جب وہ یہ کام نہیں کرتا ایسی حماقت کی، تو آپ اس سے یہ توقع رکھ کے بیٹھتے ہیں کہ آپ بنی نوع انسان کو کی جان کے پیچھے لگے رہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو سیدھا جنت میں پہنچا دے گا۔ بھائی جہاں پہ آپ نے اس کو جہنم بنا دیا، اگر آپ خدا نہ خواستہ جنت میں بھی چلے گئے آپ اس کو بھی جہنم بنا کے چھوڑیں گے، تو پھر وہ آپ کو ایسی جگہ بھیجے گا جہاں پہ کم از کم آپ کو تو سکون ہو کہ جو آپ دنیا میں کرنا چاہتے تھے ویسا ماحول جہاں پہ مل رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی پہ میں بات ختم کرتا ہوں، اور وہ کہانی شاید میں کسی دفعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، مجھے وہ بہت اچھی لگی کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا
ان کو فرشتے صاحب لے کے چلے آئیے قبلہ ہم آپ کو لے کے چلے اور آپ کو جنت اور جہنم دونوں کی سیر کرائی دیتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے, دکھاؤ بھائی. پہلے وہ پہنچے جہنم میں, دیکھا وہاں پہ بڑی سی ایک میز لگی ہے لمبی چوڑی, اس پہ کھانے رکھے ہوئے ہیں مرغن قسم کے, واہ 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 لپٹیں اٹھ رہی ہیں, خوشبو آتی ہے, چمچے رکھے ہوئے ہیں لمبے لمبے چمچے. دیکھا یار یہ کہاں لے کے آ گئے, اگر جہنم میں, یہ جہنم میں سنتے تھے وہ وہاں تو آگ جل رہی ہوگی, وہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جہنم ایسی ہوتی ہے. یہ 21ویں صدی ہے, اس کی جہنم ایسی ہوتی ہے. اچھا, اور وہ کھانا کھانے کی کوشش کر, چمچے اتنے لمبے ہیں کہ جب آپ اس میں ڈالتے ہیں اور واپس ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چمچہ پیچھے چلا جاتا ہے, پیچھے جا کے یہاں پہ سالن جا کے پڑتا ہے, حلوہ بھی یہاں پہ گر رہا ہے, کسٹرڈ بھی یہاں پہ گر رہا ہے, تو چمچ اتنا بڑا ہے. ٹھیک سین ہے بھائی. آئیے صاحب اب آپ کو جنت کا نظارہ کریں. وہاں گئے تو وہاں بھی اتنی بڑی ایک میز رکھی ہوئی ہے, وہاں بھی ویسے کھانے رکھے, وہاں بھی اتنے بڑے چمچے رکھے ہوئے. یار یہاں کا بھی سین بھی ویسا ہے جہاں پہ وہاں تھا. میں نے کہا دیکھتے رہو. معلومہ کے صاحب اب اس نے چمچ میں یوں ڈالا, اب چونکہ اب چمچ بہت بڑا ہے تو اس نے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کے منہ میں وہ سیڑ دیا. اس نے چمچ ڈالا, اس نے اس کے منہ میں ڈال دیا. میں نے کہا صاحب اب میری سمجھ میں آ گئی کہ جنت اور جہنم کا فرق کیا ہے. جہاں پہ آدمی خود کھانے کی کوشش کرے اور دوسرے کی فکر نہ کرے وہ جہنم ہے. جہاں آدمی پہلے دوسرے کو کھلائے اور بعد میں خود کھائے وہ جنت ہے. اگر یہ آپ کی کتابیں اور آپ کی یہ شریعتیں آپ کو یہ بات سکھا دیتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر یہ نہیں سکھاتی تو بھائی آپ اس کے حال پہ بھی رحم کریں اور اپنے حال پہ بھی رحم کریں, کوئی دوسرا پیشہ اختیار کر لے. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ آپ اسی کی جان کے پیچھے لگے رہیں. شکریہ. ہم اپنے سامعین کی بہت ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے علامہ ابراہیم یوسف کے اس پیغام کو بہت دلچسپی سے سماعت فرمایا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سامعین تلاش حق کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے, اور ہم اپنے پروردگار سے دعا گو ہیں کہ وہ آپ کو اپنی برکات سے نوازیں تاکہ آپ اس برکات کی روشنی میں جان جائیں کہ وہی راہ حق اور زندگی ہے. ہمیں اپنی رائے لکھنا نہ بھولیں. اپنی رائے لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے. ہمارا پتہ ہے urduFeedback@yahoo.com. میں ایک بار پھر آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں, urduFeedback@yahoo.com. پروردگار آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے. آمین. فی امان اللہ.